حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا دردناک واقعہ۔ جب حضرت نوح کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت آپ ایک پہاڑ پر تھے۔ ملک الموت بھی آپ کے پیچھے پہاڑ پر پہنچ گئے۔ ملک الموت نے آپ سے عرض کیا، حضور موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بلند آواز لگائی کہ جنگل کے جانور جمع ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے سب جانور دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنی واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ نے لگاتے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنا لی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تم بڑھئی بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کے یہ کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے۔ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک نے ہر قوم کی طرف کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرمایا تاکہ قوم ہدایت پا جائے، مگر دیگر قوم کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور کسی قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر
बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता था कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई उनकी बातों को ना सुने और उनकी बातों पर ध्यान न दे। यहाँ तक कि एक दिन की वही नाजिल हुई कि ए नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। आपने इस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता कि ए नूह, अब तुम बढ़ई बन गए, हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता ए नूह, इस खुश्क जमीन में तुम कश्ती क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है। गर्ज तरह तरह का मजाक और बदजुबानियां और तानाबाजियां करते रहते थे। आप उनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन घबराओ मत, जब खुदा का अजाब बसूरत तूफान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। फिर जब तूफान आया तो तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई। नूह अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है? नाज़रीन इकराम, खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल ने दावत और तबलीग के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया, जिन्होंने 950 साल तक अपनी उम्मत को राह रास्त पर आने का दर्स दिया। ताहम सिर्फ 80 लोग उन पर ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं या 10वीं पुश्त से है, जबकि शजरा नसब के हिसाब से आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते भी हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इराक के शहर राफुद्दीन में तबलीग की, क्योंकि इस इलाके में आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के आसार मिलते हैं, जबकि इस शहर की तारीख में जिस इस्लाह पसंद शख्स का जिक्र है उनके अहवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। इसी तरह से तूफान नूह के आने के वाक़े की तर्ज पर ही इस इलाके में अजाब आने के असरात भी मौजूद हैं। इसी बुनियाद पर मुअर्रिखीन ने राफुद्दीन को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मस्कन करार दिया। आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 7000 साल पहले इराक में मबऊस हुए थे। अपनी बुसरत के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की बहुत कोशिश की और अरसा दराज तक दावत हक देते रहे, लेकिन आपकी कौम ईमान न लाई। उन्होंने अपने हाथों से बनाए बुतों की इबादत न छोड़ी और अल्लाह ताला की तरफ न लौटे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के इन मुशरिकाना कामों पर ऐसा सब्र किया कि उन जैसा किसी ने सब्र नहीं किया और 950 साल तक कौम की तबलीग की, लेकिन इसके बावजूद भी कौम न मानी और हक का इनकार करती रही। नाजरीन, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद ने अपनी ज़बान से अजाब को मांगना शुरू किया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए इलाही, रूए ज़मीन पर किसी एक काफिर को न छोड़। ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी निगरानी में एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। कौम ने जब आपको इस नए मशगले में देखा तो उन्हें एक शुगल मिल गया। लोग नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, ए नूह, ये क्या हो रहा है, तुम बढ़ई कब से बन गए। ए नूह, ये कश्ती कहाँ चलेगी, तेरा हर काम अजीब है। क्या ये कश्ती रेत पर चलेगी या पहाड़ पर चढ़ेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये सब कुछ सुनते और सब्र करते रहे। फिर एक दिन अल्लाह का वादा आन पहुंचा तो आसमान से लगातार बारिश बरसने लगी, यहाँ तक कि आसमान छन्नी बन गया जो पानी को रोक नहीं सकती। फिर जमीन से पानी फूट पड़ा और बह निकला, यहाँ तक कि उसने लोगों को हर तरफ से घेरे में ले लिया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, अपने साथ हर उसको ले लो जो तेरी कौम और खानदान से तेरे साथ ईमान लाया। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अपने साथ हर जानवर और परिंदे का जोड़ा ले लें, यानी नरो मादा, इसलिए कि तूफान आम होगा, इससे ना कोई इंसान बच सकेगा और ना ही कोई जानवर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसी तरह से ही किया। आपके हमरा कश्ती में हर वो शख्स था जो कौम से आप पर ईमान लाया था। इसके अलावा हर किस्म के जानवर और परिंदे का जोड़ा भी था। कश्ती उनको अपने हमरा लेकर पहाड़ जैसी मौज में लेकर चल पड़ी। कौम के नाफरमान हर ऊंची जगह पर, हर टेले पर अल्लाह के अजाब से बचने की खातिर चढ़े, लेकिन उन्हें कोई पनाह न मिली और वो गर्क हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी नाफरमानों में शामिल था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तूफान में घेरे हुए देखा तो फरमाया, मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ न रहो। मगर वो ना माना और पहाड़ पर चढ़ गया, मगर पानी की एक मौज ने उससे लपेट में लिया और वो गर्क हो गया।
گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہوئے، آخر وہ ان کا بیٹا ہی تو تھا۔ نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کی دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کی حضور اپنے بیٹے کی سفارش کریں۔ لہٰذا آپ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک کسی بھی نبی کا خاندان نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا، اے نوح، وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں، مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم ناواقف نہ رہ جانا۔ اس وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کیا، میرے رب، میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، یعنی کافر طوفان میں غرق ہو گئے، تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا اور زمین سے بھی پانی ابلنا بند ہو گیا، تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، وہ زمین پر پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت کے حوالے سے ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے شام کے شہر سے جان کا بنا ہوا زبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سواروں کی اولاد شاہواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈریوں اور اولاد گڈریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کرے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، یا یہ کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے۔ بس طوفان آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔